ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ ان کے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو گئی. قبض کی کیفیت طاری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دل کے ذکر کی کیفیت محسوس ہوتی تھی وہ بند ہو گئی. ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں خالی ہو گیا ہوں. تو اس قبض کی کیفیت میں اہل اللہ کی طبیعت کے اوپر بہت بوجھ ہوتا ہے. بڑی دعائیں مانگی. ایک رات بہت روئے اور اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اس قبض کی کیفیت کو ختم کر دے اور اس کی جگہ بست کی کیفیت عطا فرما دے. پھر تہجد کے بعد جو تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تو ان کو خواب میں بتایا گیا کہ تمہارے محلے کی مسجد میں جو طلباء قرآن مجید پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، آپ جائیں اور ان سے دعا کروائیں. ان کی دعا کی برکت سے آپ کے قبض کو ختم کر دیا جائے گا. اب خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ فجر کے بعد مسجد میں گئے تو وہاں پر چھوٹے طلباء نے دیکھا تو وہ کھڑے ہو گئے سارے، حضرت کے ہاتھ چومنے لگے. اتنے بڑے ولی آ گئے، اتنے بڑے شیخ آ گئے اور حضرت ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مجھے اللہ کا ولی سمجھ کے میرا اتنا اکرام کر رہے ہیں، حالانکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں سے دعا کرواؤں تاکہ اللہ میرے قبض ٹھیک کر دے. ان طلباء نے خواجہ صاحب کے لیے دعا کی اور اللہ نے قبض کی کیفیت ختم کروا دی اور بس کی کیفیت عطا فرما دی. اس لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے طلباء ہیں، یہ مدرسے کی طالبات ہیں، ان کے بارے میں یہی سمجھیں کہ یہ معصوم بچے اور بچیاں ایسے ہیں جن کے منہ سے دعا نکلے گی اور اللہ کے ہاں سیدھی جا کر قبول ہو جائے گی. وہ مدرسے کی طالبات جو علم پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے آتی ہیں، یہ اللہ کی مقبول بندیاں ہیں. ان کو خوشی محسوس کرنی چاہیے. ہمیں اللہ نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے. ہمارے لیے مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، چیونٹیاں استغفار کرتی ہیں، ہوا کے اندر پرندے استغفار کرتے ہیں. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ. جو بندہ علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے. جنت وش کرتی ہے یا اللہ اس بندے کو میرے اندر بھیج دیجیے. دیکھیں یہ طالبات سمجھتی ہیں پتہ نہیں ہم جنت میں جائیں گی یا نہیں جائیں گی، اور حال یہ ہے کہ جنت اللہ سے دعا کرتی ہے اے اللہ فلاں بندی جو حدیث کی کتاب لے کر جاتی ہے مدرسے میں اور روزانہ پڑھتی ہے، اے اللہ اس کو میرے اندر جلدی بھیج دیجیے. جنت طلب کر رہی ہوتی ہے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے. عزیز طلباء آپ غور کیجئے، اللہ نے اس دنیا میں ہر بندے کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے. کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا، وہ کپڑے کو کاٹتا ہے پھر کپڑے کو سیتا ہے، اس کو ہم درزی کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا، وہ لکڑی کو کاٹتا ہے پھر آپس میں جوڑ کے فرنیچر بناتا ہے، اس کو ہم کارپینٹر کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کے پرزے رکھ دیے، وہ لوہے کے پرزے کھولتا ہے پھر ان کو جوڑتا ہے، ہم اس کو مکینک کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے پتھر رکھ دیا، اینٹ رکھ دی، وہ اینٹوں کو جوڑتا ہے، ہم اس کو میسن کہتے ہیں. تو کسی کے سامنے کچھ رکھا، کسی کے سامنے کچھ رکھا. یہ طلباء اور طالبات کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ان کی جھولی میں اپنا قرآن رکھ دیا. یہ صبح اٹھتے ہیں مدرسے میں آ کر بیٹھتے ہیں اور ان کے سامنے اللہ کا قرآن ہوتا ہے، یہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، یہ اس کے معنی پڑھتے ہیں اور سارا دن ان کی جھولی میں اللہ کا قرآن رہتا ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان احادیث رہتی ہیں. اس لیے طالبات کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی جس کے ہم مستحق نہیں تھے، اور خوشی کا اظہار کریں دل میں. نعمت کے ملنے پر دل خوش ہونا چاہیے. آپ ابراہیم صاحب جو فرما رہے تھے نا کہ ان بچیوں کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، فلاں کمی ہوتی ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے ہاں ہمارا کیا مرتبہ ہے یا اللہ ہمیں اس پر کتنا اجر عطا فرمائیں گے. اگر ان کو ان باتوں کا پتہ ہو تو وہ تو سر کے بل چل کے مدرسے میں آئیں اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں اپنے دین کا وارث بنا دیا، اپنے دین کو پڑھنے کے لیے اللہ آپ نے ہمیں قبول فرما لیا.
تو ان طلبات طالبات کو ہماری طرف سے مبارکباد ہو. اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو اور اس کے جو انتظام کرنے والے سب لوگ ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو اس ادارے کے معاونین ہیں اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرمائے.